الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 97 سے لے کر آیت نمبر 100 تک انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ ان آیات مبارکہ میں خلاق عالم نے ہجرت کے فضائل بیان فرمائے ہیں، اور جو لوگ باوجود ہجرت کی قدرت رکھنے کے باوجود ہجرت نہیں کر رہے تھے ان کے لیے وعید سنائی ہے۔ شروع اسلام میں جب مسلمانوں کو بہت زیادہ ستایا گیا تو حکم یہ تھا فاعفوا واصفحوا، معاف کرو، درگزر کرو، ان کو کچھ نہیں کہنا، کفار کے ساتھ سخت معاملہ نہیں کرنا۔ لیکن جب انہوں نے اپنے ظلم و ستم عروج پر کر دیے تو حکم ہوا کہ اب یہاں سے چلے جاؤ۔ تو مسلمان پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، پھر دوسرا گروہ بھی ہجرت کر کے گیا، لیکن وہاں مسلمانوں کا مرکز نہیں بن سکا، اہل اسلام کو مرکز میسر نہ آیا، تو اس لیے وہاں سے واپس آ گئے۔ پھر حکم ملا کہ اب مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ اب مدینہ طیبہ کی طرف سب ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو اس وقت ہجرت کرنا یہ ایمان کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ وجود قدرت کے ہجرت نہیں کرتا تھا اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، اور جو قدرت بھی رکھتا ہے ہجرت کی، وہ اب مکہ چھوڑ بھی سکتا ہے، مدینہ طیبہ جا بھی سکتا ہے، راستے کا بھی پتہ ہے، اور وہ اتنے اسباب بھی اپنے پاس رکھتا ہے، وہ باوجود قدرت کے نہیں گیا تو اس کو مسلمان ہی شمار نہیں کیا گیا۔ اتنے سخت احکام تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے شروع آیت میں یہی حکم ارشاد فرمایا ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ کہ جن کی جان ملائکہ نکالیں گے اپنے آپ پر ظلم کرنے والے وہ لوگ، قالوا فیم کنتم، تو فرشتے کہیں گے کہ تم کس حال میں تھے، قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہیں گے ہم زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، یعنی قالوا لم تکن ارض اللہ واسعہ، تو فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے، فاولئک مأواہم جہنم، فرمایا جو لوگ باوجود قدرت کی ہجرت نہیں کر سکے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، فرمایا وساعت مصیرا، اور بہت بری جگہ ہے رہنے کی۔ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت کا معنی ہوتا ہے ترک کرنا، چھوڑ دینا۔ ترک وطن کو ہجرت کا لفظ عموماً بولا جاتا ہے۔ اصطلاح شرع میں دار الکفر چھوڑ کر دار الاسلام میں چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ ہجرت کے اور بھی کئی مفہوم ہیں، دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام کی طرف چلا جانا، اور ہجرت کے اور بھی کئی مفہوم ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جہاں دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہو اس جگہ کو چھوڑ کر چلا جانا اس دار الاسلام کی طرف، تاکہ وہاں اپنا مرکز بنایا جا سکے۔ تو ہجرت کرنے کی دو غرضیں ہیں۔ ایک غرض تو یہ ہے کہ یہاں ہمارا مرکز نہیں ہے، ہم اپنے مرکز کی طرف جا رہے ہیں، جیسے مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، ان کا غرض یہی تھی کہ یہاں ہم فی الحال مرکز نہیں بنا سکتے تو ہم مدینہ جائیں گے، وہاں اپنا مرکز بنائیں گے۔ تو ایک غرض یہ ہوتی ہے، اور دوسری غرض یہ ہوتی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کفار مسلمانوں سے وہ مرکز چھین لیں، وہ مرکز پر ہی حملہ کر دیں، تو اس صورت میں مسلمان دوسری طرف ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں تاکہ وہاں جمع ہوں اور اپنا مرکز واپس لیں اور اپنی مرکزیت دوبارہ قائم کریں۔ مسلمان جمع ہو کر وہاں اپنی مرکزیت دوبارہ قائم کریں۔ تو بہرحال ترک وطن کو ہجرت کہتے ہیں۔ المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ ورسولہ، حدیث پاک کے اندر یہ بھی فرمایا گیا کہ اصلی مہاجر وہ ہے جو ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کو چھوڑنے والا اصل مہاجر ہے۔ اسی طرح ہجرت کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ ہجرت کرنے والا جو آدمی اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنا وطن سب کچھ چھوڑ رہا ہے، وہ کوئی عام کام نہیں کر رہا، بلکہ اس میں بہت بڑے فضائل ہیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لے آئے
ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوں گے۔ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ دوسرے مقام پر فرمایا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے لڑتے رہے، فرمایا ان لوگوں کا بہت بڑا درجہ ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ لوگ فائز ہیں، کامیاب ہیں۔ تیسرے مقام پر فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، جو ابھی ہم نے پڑھنا ہے، جو آدمی اپنے گھر سے نکلا ہجرت کرتے ہوئے، ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف جا رہا ہے، پھر اس کو موت نے آ پکڑا، فرمایا فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ کے ذمے اس کا اجر ہو گیا، اللہ نے اپنے فضل اور مہربانی سے اس آدمی کا اجر اپنے ذمے لے لیا ہے۔ تو بہرحال ہجرت کے بہت زیادہ فضائل ہیں، اور جو آدمی باوجود قدرت کی ہجرت نہیں کر سکے ان کے لیے وعید ہے، وعید سنائی گئی ہے۔ آگے فرمایا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، اسلام جہاں حکم دیتا ہے تو وہاں اس حکم کے اندر نرم پہلو بھی ہوتا ہے۔ فرمایا جو لوگ واقعی ہجرت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، مستضعفین کمزور ہیں، مرد ہیں، طاقت نہیں ہے ہجرت کرنے کی، بوڑھے ہو چکے ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکے، یا پھر راستے کا پتہ نہیں آگے آ رہے، والنساء اور عورتیں، والولدان اور بچے، لا یستطیعون حیلۃ، جو طاقت نہیں رکھتے ہجرت کرنے کی، کمزور تھے، بعض ایسے تھے کہ ان کے پاس طاقت ہی نہیں تھی، وطن چھوڑ ہی نہیں سکتے تھے، ولا یہتدون سبیلا، اور نہ ہی راستے کا پتہ تھا۔ اس وقت راستہ کوئی آسان تو نہیں تھا، آج تو بندے نے کسی جگہ سے سفر کرنا ہو، یہاں سے ہم نے کراچی جانا ہو، گاڑی پہ بیٹھو، ڈرائیور سب کچھ جانتا ہے، وہ آپ کو کراچی پہنچا دے گا، لیکن اس وقت تو ایسا معاملہ نہیں تھا، اس وقت تو بڑے خطرناک معاملات تھے۔ تو فرمایا بعض وہ تھے جو طاقت رکھتے تھے لیکن ان کو راستے کا پتہ نہیں تھا، تو فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، یہ لوگ ہیں کہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا، وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ تو ہے ہی معاف کرنے والا، بخشنے والا۔ اللہ تعالیٰ کو بخشش کے لیے تو بہانہ چاہیے، تو بہانہ بن گیا کہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، یا ان کو راہ کا پتہ نہیں تھا، یا وہ طاقت نہیں رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ آگے فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، جو کوئی آدمی ہجرت کرے اللہ کی راہ میں تو پائے گا زمین کے اندر بہت کھلی جگہ اور کشائش۔ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرنے والا، جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہجرت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں یجد فی الارض مراغما، اس کے مقابلے میں اچھی جگہ پائے گا، وسع، اور وسیع جگہ پائے گا۔ مسلمانوں نے جب مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی تو ان کی پراپرٹیاں بھی تھی، ان کے رشتہ دار بھی تھے، ان کے اعز و اقارب بھی تھے، ان کے وہاں بیلنس بھی تھے، ان کے وہاں دوستوں کے ساتھ تعلقات بھی تھے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ترک کر دیا، سب کو چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ آئے۔ تو ابتداً مدینہ طیبہ آنے کے بعد کچھ حالات ناساز ہوئے، کچھ جو ہے نا پریشانیاں لائق ہوئیں، لیکن یہ پریشانیاں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ جب ان کے قدم جم گئے مدینہ کے اندر تو پھر اللہ نے فتوحات کے دروازے کھول دیے، مال کی وسعت پیدا کر دی، صحابہ کرام کے لیے رہنا آسان ہو گیا، ان کے لیے مشکلات دور ہو گئیں، دشمن کا خطرہ ختم ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے جو وعدہ فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے تو کچھ دن تو اس کو پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ ہجرت بہت سخت عمل ہے۔ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے اپنوں سے جدا ہو جاتا ہے، اپنی پراپرٹیاں ختم ہو جاتی ہیں، اپنے رقبے سب کو چھوڑ دیتا ہے، اور جہاں جا رہا ہے ہو سکتا ہے وہاں کی آب و ہوا موافق نہ ہو، اور جہاں جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہاں کی زبان سمجھ نہ آئے، جہاں جا رہا ہے وہاں اجنبی لوگ ہوں گے تو ان سے کیسے رہے گا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں، چند دن کے بعد یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جیسے صحابہ کرام نے مدینہ کی زندگی میں دیکھو، وہاں رہ کر چند ہجرت کی اس لیے کہ ہم اپنا مرکز دوبارہ واپس لیں گے، چند سالوں میں مکہ فتح ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے دور دراز تک فتوحات کے دروازے کھول دیے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہا، اور اب بھی یہ اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسول کی ہجرت کرے گا۔ فرمایا کہ مراغمن کثیرا وسعا، بہت کھلی جگہ پائے گا اور وسیع جگہ پائے گا۔ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، فرمایا جو کوئی گھر سے نکلے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے، ثم یدرکہ الموت، پھر اس کو موت آ گئی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو گیا۔ ایک آدمی بہت بوڑھے تھے، وہ ہجرت کے لیے بضد تھے، کہہ رہے تھے کہ مجھے کسی طرح مدینہ طیبہ پہنچاؤ، میں آقا کے پاس جانا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نکلے، چند کلومیٹر سفر کیا،
وفات پا گئی، کفار تالیاں بجانے لگ گئے، دیکھو جی وطن چھوڑ کے جا رہا ہے اور مر گیا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، وہ مرا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے جا رہا تھا، اس کو موت نے آ لیا، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ نے اپنے ذمے لے لیا، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو ہے ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ کو تو بہانا چاہیے، تھوڑے سے بہانے پر بھی اللہ مغفرت کے دریا بہا دیتے ہیں، مغفرت کے اللہ نہریں چلا دیتے ہیں، وہ تھوڑا سا بہانا چاہیے اور مہربان بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر قرآن و سنت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔